خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی، لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا؟ آج ہم پال ڈیوس کی کتاب آخری 3 منٹ یعنی دی لاسٹ 3 منٹس کے دیباچے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کائنات کے آغاز پر نہیں بلکہ اس کے انجام پر ہے۔ جی، اور دیباچہ اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے کائناتیات کا جو مرکز ہے وہ کائنات کی پیدائش سے ہٹ کر اس کے مستقبل کی طرف چلا گیا ہے۔ مطلب اب سوال یہ نہیں کہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ بالکل، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا؟ ڈیوس ہمیں 1960 کی دہائی میں واپس لے جاتے ہیں، اس وقت جب 2 نظریات کے درمیان ایک بہت بڑی بحث چل رہی تھی، بگ بینگ اور اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کی۔ جی، بگ بینگ تھیوری یعنی کائنات ایک بڑے دھماکے سے شروع ہوئی، اور دوسری طرف تھی اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری جو کہتی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، اس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں۔ صحیح، اور یہ بحث چلتی رہی یہاں تک کہ 1965 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادثاتی دریافت نے سب کچھ بدل دیا۔ کائناتی پس منظر کی حیراتی تابکاری یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ آسان لفظوں میں کہیں تو بگ بینگ کی بچی ہوئی گونج ہے نا؟ جی، ایک دھیمی سی حرارت جو آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کا واقعی ایک آغاز تھا۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو اتنا اعتماد دیا کہ وہ کائنات کے بالکل ابتدائی لمحوں کا حساب لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس وقت یہ خیال اتنا عجیب سمجھا جاتا تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اچھا، جی، ڈیوس ایک واقعہ سناتے ہیں کہ 1968 میں جب ایک پروفیسر نے پہلے 3 منٹ پر لیکچر دینے کی کوشش کی تو آپ یقین کریں وہاں موجود سائنسدانوں کا پورا ہال ان پر ہنس پڑا۔ یہ تو کمال ہے، مطلب یہ خیال ہی اتنا مذاقہ خیز تھا۔ بالکل، لوگوں کے لیے یہ سائنس سے زیادہ ایک قسم کی مذہبی پیشن گوئی جیسا تھا۔ شاید اسی لیے مصنف نے اس کا موازنہ 17ویں صدی کے آرچ بشپ اشر سے کیا، جنہوں نے حساب لگا کر کہا تھا کہ کائنات 23 اکتوبر 4004 قبل مسیح کو بنی تھی۔ لیکن ڈیوس لکھتے ہیں کہ اشر نے بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کی تھی کہ پہلے 3 منٹ میں کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر سائنس کی رفتار دیکھیں، حیران کن ہے۔ جس بات پر ایک دہائی پہلے ہنسا جا رہا تھا، 1977 میں اسٹیون وائنبرگ نے اسی موضوع پر پہلے 3 منٹ کے نام سے کتاب لکھ دی، اور اس نے اس موضوع کو عام کر دیا۔ اور پھر اسٹیون ہاکنگ جیسے سائنسدانوں نے تو 1 سیکنڈ کے کھربوں میں حصے کی بھی تفصیلات بتا دی۔ تو جو کبھی ایک مذاق تھا وہ اب ایک قائم شدہ سائنس بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ تو ڈیوس یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اب جب آغاز کی کہانی تو واضح ہو چکی ہے تو اصل سوال مستقبل کا ہے۔ کیا کائنات ایک عظیم چرمراہٹ یعنی بگ کرنچ میں واپس سکڑ جائے گی، یا پھر ہمیشہ پھیلتے ہوئے ٹھنڈی اور تاریک ہو جائے گی؟ لیکن مصنف شروع میں ہی ایک بہت اہم بات واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انتہائی قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ یعنی یہ سائنس فکشن نہیں ہے؟ نہیں، یہ سائنسی قیاس آرائی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ قیاس آرائیاں فزکس کے قائم شدہ اصولوں پر مبنی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر کتاب میں پروٹون کا زوال یعنی مادے کے بنیادی ذرات کا خود بخود ختم ہو جانا، یا بلیک ہول کی تابکاری یعنی بلیک ہولز کا اربوں سالوں میں آہستہ آہستہ بھاپ بن کر اڑ جانا۔ جی، یہ چیزیں ابھی تک دیکھی تو نہیں گئیں لیکن نظریاتی طور پر ممکن ہے۔ اور سب سے بڑا غیر یقینی عنصر کیا ہے؟ خود ذہن زندگی کا کردار۔ مصنف کے مطابق شاید ذہین مخلوق کائنات کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو یہ دیباچہ ہمیں ایک ایسے ذہنی سفر کے لیے تیار کرتا ہے جو سائنس کی معلوم حدود سے بھی آگے جاتا ہے۔ ہمارے کائناتی انجام کی ایک ایسی کہانی جو بے وقت، خوفناک بھی ہے اور حیرت انگیز امکانات سے بھری ہوئی بھی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، ڈیوس اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ ذہین مخلوق کائنات کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا شعور جو خود اسی کائنات کی پیداوار ہے آخر کار اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ وہ اپنی خالق کائنات کی تقدیر خود لکھ سکے؟ تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے قیامت کا دن۔
اور یہ شروع ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ ہے 21 اگست 2126 اور زمین پر مکمل افراتفری کا عالم ہے۔ اربوں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کچھ غاروں میں، کچھ سمندر کی تہہ میں، لیکن زیادہ تر لوگ بس آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بے بسی سے۔ کیونکہ اصل خطرہ وہیں سے آ رہا ہے۔ ایک دمدار ستارہ سوئفٹ ٹٹل، یہ 40,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سیدھا زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناقابل تصور رفتار ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہے، یہ برف اور چٹان کا 1 ٹریلین ٹن وزنی پہاڑ ہے، آواز کی رفتار سے 70 گنا زیادہ تیز۔ کتاب میں سائنسدانوں کے رد عمل کی جو تفصیل ہے وہ بہت دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ اپنی دوربینیں چھوڑ چکے ہیں۔ انہیں نتیجہ معلوم ہے۔ جی، ان کے کمپیوٹر ماڈلز اتنے خوفناک نتائج دکھا رہے ہیں کہ وہ عوام کو سچ بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ آخری کوشش کے طور پر بچاؤ کی حکمت عملیوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ سائنسدان صرف ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں، اس امید میں کہ شاید کوئی ٹائم کیپسول اس تباہی سے بچ جائے، جی، کہ کسی کو ہماری کہانی مل سکے۔ یہ علم کی بے بسی کا ایک بہترین منظرنامہ ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے ٹکراؤ کا۔ اس کی تفصیلات تصور سے باہر ہیں۔ 10,000 زلزلوں کے برابر ایک جھٹکا، ایک ایسی شاک ویو جو ہر چیز کو ریت میں بدل دے، اور زمین پر ایک 100 میل چوڑا گڈھا بن جاتا ہے، کھربوں ٹن چٹانیں بھاپ بن کر اڑ جاتی ہیں، اور پھر وہی پگھلا ہوا مادہ آگ کے گولوں کی طرح پوری زمین پر واپس برستا ہے۔ اور ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایکسٹنکشن لیول ایونٹ ہے۔ بالکل، یہ سیارے کے پورے ماحول کو، اس کی پوری آب و ہوا کو بدل دے گا۔ دھول اور دھواں مہینوں تک، شاید سالوں تک سورج کو ڈھانپ لیں گے۔ زمین پر ایک لمبی تاریک سردی چھا جائے گی۔ یہ منظر سوچ کر ایک خوف آتا ہے، لیکن پھر کتاب ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جی، یہ سب کچھ، یہ پوری تباہی دراصل صرف ایک پیشن گوئی تھی۔ بالکل۔ جب سوئفٹ ٹٹل 1993 میں زمین کے پاس سے گزرا تھا تو اس وقت کے حساب کتاب نے یہی بتایا تھا کہ 2126 میں اس کے ٹکرانے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، سائنس کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ خود کو درست کرتی ہے۔ بعد میں جب مزید ڈیٹا ملا اور حساب کتاب کو بہتر کیا گیا تو پتہ چلا کہ دمدار ستارہ زمین کے پاس سے گزرے گا تو ضرور، لیکن تقریباً 2 ہفتوں کے فرق سے وہ ہمیں مس کر جائے گا۔ تو یہ جو قیامت کا منظر ہم نے بیان کیا وہ 2126 میں تو نہیں ہونے والا۔ اچھا، تو 2026 میں تو ہم بچ گئے۔ یہ تو ایک طرح سے خوشخبری ہے وقتی طور پر۔ تو کیا یہ خطرہ ٹل گیا ہے یا یہ صرف ایک گولی ہے جسے ہم نے وقتی طور پر چکما دے دیا؟ بدقسمتی سے یہ دوسری والی بات زیادہ درست ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خطرہ مستقل ہے۔ سوئفٹ ٹٹل نہیں تو کوئی اور صحیح۔ بالکل، اس جیسے ہزاروں اور اجسام خلا میں گھوم رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آدھے کلومیٹر یا اس سے بڑے سائز کے تقریباً 10,000 نیئر ارتھ آبجیکٹس ہیں۔ 10,000؟ جی، اور ان کے مدار زمین کے مدار کو کاٹتے ہیں۔ اور ان میں سے صرف ایک کی طاقت دنیا کے تمام ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ جو ہمارے لیے قیامت کا دن ہوگا وہ زمین کے لیے محض ایک برا دن ہے۔ اچھا۔ سیارے کی 4.5 ارب سال کی تاریخ میں ایسے ٹکراؤ درجنوں بار ہوئے ہیں۔ 65 ملین سال پہلے ڈائناسورز کا خاتمہ بھی غالباً ایسے ہی کسی واقعے سے ہوا تھا۔ تو زمین یہ سب پہلے بھی جھیل چکی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا انسانیت اسے جھیل پائے گی؟ یہی اصل سوال ہے۔ اور یہ خیال صرف سائنس تک محدود نہیں، تقریباً ہر مذہب اور ثقافت میں آرمگیڈن یا قیامت کا تصور ملتا ہے نا؟ جی ہاں، کتاب میں بائبل سے ایک حوالہ بھی ہے جس میں آسمان سے آگ برسنے، زلزلوں اور 100 پاؤنڈ وزنی اولے گرنے کا ذکر ہے، جو حیرت انگیز طور پر ایک دمدار ستارے کے ٹکرانے کے سائنسی منظرنامے سے ملتا جلتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر خلا میں اتنے خطرات منڈلا رہے ہیں تو زمین پچھلے 3.5 ارب سالوں سے زندگی کو سہارا کیسے دے رہی ہے؟ ہم اب تک کیسے بچے ہوئے ہیں؟ اور اس کا جواب، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، بہت سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔
خالی جگہ۔ جی، خلا ناقابل یقین حد تک خالی ہے۔ ہمارا پورا نظام شمسی اس کائناتی سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرح ہے۔ ہمارا قریب ترین ستارہ بھی ہم سے 4 نوری سال دور ہے۔ یہ فاصلے ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ لیکن یہ ڈھال ہمیشہ کام نہیں کرتی۔ کتاب میں دوسرے خطرات کا بھی ذکر ہے۔ کچھ مقامی ہیں، جیسے مشتری کی کشش شکل کسی سیارچے کو بھٹکا کر ہماری طرف بھیج دے۔ اور ایک نظریہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، نیمیسس تھیوری۔ موت کا ستارہ۔ جی، یہ تھیوری کہتی ہے کہ شاید ہمارا سورج اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک ساتھی ستارہ ہے جسے نیمیسس کہتے ہیں، جو بہت مدھم اور بہت دور ہے۔ اور وہ ہر 30 ملین سال بعد ہمارے نظام شمسی کے قریب آتا ہے اور دمدار ستاروں کی ایک فوج ہماری طرف بھیج دیتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین پر جو بڑے پیمانے پر نسل کشی کا ریکارڈ ملتا ہے وہ تقریباً اسی 26 سے 30 ملین سال کے چکر سے مطابقت رکھتا ہے۔ جی، یہ ابھی تک صرف ایک نظریہ ہے، لیکن ایک پریشان کن خیال ضرور ہے۔ لیکن یہ نیمیسس تھیوری تھوڑی فلمی نہیں لگتی؟ ایک موت کا ستارہ جو ہر 30 ملین سال بعد تباہی بھیجتا ہے۔ یہ ایک جائز سوال ہے۔ نیمیسس تھیوری سائنسی برادری میں متنازع ہے۔ بہت سے سائنسدان اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں کیونکہ یہ کچھ شواہد کی وضاحت کرتا ہے، لیکن ابھی تک اس ستارے کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا۔ تو یہ ایک کھلا سوال ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی جانتے بھی نہیں۔ تو ایک طرف یہ اچانک آنے والی آفات ہے، لیکن باب کے آخر میں مصنف ایک اور طرح کے خطرے کا ذکر کرتا ہے، سست زوال۔ جی، جیسے ماحولیاتی بگاڑ یا موسمیاتی تبدیلی۔ اور یہاں فرق یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ہزاروں یا لاکھوں سالوں پر محیط ہوں گی۔ بالکل، ایک دمدار ستارے کے مقابلے میں یہ سست تبدیلیاں انسان کو شاید سنبھلنے کا اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کا مقابلہ کرنے کا موقع دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا شاید ہے۔ اگر ہم ان تمام مقامی خطرات سے بچ بھی جائیں تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں؟ یہ ایک بہترین منتقلی ہے، کیونکہ اب ہم مقامی بقا سے نکل کر کائنات کی حتمی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، تو آئیے دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں، مرتی ہوئی کائنات۔ اور اس کی شروعات 1856 کی ایک ایسی پیشن گوئی سے ہوتی ہے جسے سائنس کی تاریخ کی سب سے مایوس کن پیشن گوئی کہا گیا ہے۔ ہرمن وان ہیلمہولٹز، ایک جرمن ماہر طبیعیات، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کائنات آہستہ آہستہ مر رہی ہے۔ اس دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ طبیعت کا ایک بہت ہی بنیادی قانون، تھرموڈائنیمکس کا دوسرا قانون۔ اچھا۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حرارت ہمیشہ گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف بہتی ہے۔ آپ کی گرم کافی کا کپ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن میز پر پڑا ٹھنڈا کپ کبھی خود بخود گرم نہیں ہوگا۔ یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے۔ بالکل۔ گہری بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف ایک سمت میں ہوتا ہے۔ یہ یک طرفہ ہے، اور یہی چیز وقت کو ایک سمت دیتی ہے، جسے وقت کا تیر کہتے ہیں۔ اور اسی سے ایک اور تصور جڑا ہے، انٹروپی۔ جی، انٹروپی، جسے عام طور پر بے ترتیبی یا انتشار کہتے ہیں۔ جیسے میرا کمرہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بکھرتا جاتا ہے، کبھی خود صاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ سائنسی طور پر انٹروپی کا مطلب ہے توانائی کا بکھرنا۔ جب کافی کا کپ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی حرارت کمرے میں پھیل جاتی ہے، یعنی بکھر جاتی ہے۔ تو دوسرا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام، جیسے کہ پوری کائنات میں، کل انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ ہمیشہ۔ یہ کائنات کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ تو اگر کائنات کے کل بے ترتیبی یا انٹروپی ہمیشہ بڑھ رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی ہیلمہولٹز کی پیشین گوئی کا خوفناک حصہ ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کائنات میں ہر چیز ایک ہی درجہ حرارت پر پہنچ جائے گی۔ ستارے بجھ جائیں گے۔ تمام ستارے اپنی توانائی جلا چکے ہوں گے۔ تمام کہکشائیں ٹھنڈی اور تاریک ہو چکی ہوں گی۔ حرارت کا کوئی بہاؤ نہیں ہوگا کیونکہ ہر جگہ درجہ حرارت ایک جیسا ہوگا۔ اس حالت کو کائنات کی حرارتی موت کہتے ہیں؟ جی، ہیٹ ڈیتھ آف دا یونیورس۔ اس کا مطلب ہوگا کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں؟ کوئی حرکت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی عمل نہیں۔ زندگی، سوچ، شعور، یہ سب توانائی کے بہاؤ پر منحصر ہیں۔ جب توانائی کا بہاؤ رکے گا تو کائنات میں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو بہت ہی تاریک اور مایوس کن خیال ہے۔ کتاب میں فلسفی برٹرینڈ رسل کا ایک اقتباس بھی ہے کہ
انسانیت کی تمام کامیابیاں سب کچھ نظام شمسی کی وسیع موت میں فنا ہونے کے لیے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا اور پریشان کن خیال ہے جو کئی نسلوں سے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو پریشان کرتا رہا ہے۔ اگر انجام یہی ہے تو اس سب کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ اسی مایوس کن قانون کا ایک اور نتیجہ بھی ہے۔ جی، اور وہ اتنا ہی حیران کن ہے۔ اگر کائنات ایک محدود رفتار سے مر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا۔ اگر کائنات لامحدود طور پر پرانی ہوتی تو وہ اب تک اپنی حرارتی موت کو پہنچ چکی ہوتی۔ چونکہ کائنات ابھی بھی زندہ ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا آغاز ایک محدود وقت پہلے ہوا تھا۔ بالکل، یہ قانون بگ بینگ کا ایک بالواسطہ ثبوت ہے۔ واو! یعنی کائنات کے خاتمے کا قانون ہی ہمیں اس کے آغاز کا ثبوت دیتا ہے۔ یہیں سے کتاب ایک اور بہت پرانے معمے کی طرف جاتی ہے، اولبرز پیراڈاکس۔ سوال بہت سادہ ہے، رات کو آسمان تاریک کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اتنا سادہ ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ منطق یہ تھی کہ اگر کائنات لامحدود ہے اور ستاروں سے بھری ہوئی ہے تو ہم آسمان میں جس بھی سمت میں دیکھیں، ہماری نظر کسی نہ کسی ستارے پر پڑنی چاہیے۔ بالکل، دور والے ستارے مدھم ہوں گے، لیکن زیادہ فاصلے پر ستاروں کی تعداد بھی تو بہت زیادہ ہوگی، اور اس حساب سے یہ دونوں اثرات ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رات کا پورا آسمان سورج کی سطح کی طرح روشن ہونا چاہیے۔ اسے ایک کائناتی بھٹی کی طرح چمکنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیوں؟ کئی غلط جوابات دیے گئے، جیسے کہ خلا میں دھول ہے۔ جی، لیکن وہ دھول خود گرم ہو کر چمکنے لگے گی۔ کسی نے کہا کائنات محدود ہے، لیکن پھر تو کشش ثقل کی وجہ سے سب کچھ ایک دوسرے پر گر جاتا۔ تو پھر صحیح جواب کیا تھا؟ صحیح جواب ان دو مفروضوں کو رد کرنے میں تھا کہ کائنات لامحدود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ایک عمر ہے، تقریباً 13.8 ارب سال، اور روشنی کی رفتار بھی محدود ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی روشنی 13.8 ارب سال میں ہم تک پہنچ سکی ہے۔ تو رات کا آسمان تاریک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی نتیجہ ہے نا؟ یہ بگ بینگ تھیوری کے سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک ہے۔ آسمان اس لیے تاریک ہے کیونکہ دور دراز ستاروں کی روشنی ابھی ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، اور کائنات کو تھرمو ڈائنامک توازن تک پہنچنے کے لیے ابھی کافی وقت نہیں ملا۔ تو آخر میں یہ دونوں ابواب ہمیں ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ ایک طرف زمین کی نازک زندگی ہے جسے کوئی خلائی حادثہ ختم کر سکتا ہے، اور دوسری طرف پوری کائنات ہے جس کا ایک آغاز تھا، جو ابھی جوان ہے لیکن جو ناگزیر طور پر ایک ٹھنڈی، تاریک اور بے جان موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں کائنات میں ہماری جگہ یاد دلاتا ہے۔ ہم ایک بہت ہی خاص موقع میں جی رہے ہیں جب ستارے چمکتے ہیں اور زندگی ممکن ہے، لیکن یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج کی اس گفتگو نے ہمیں واقعی دو انتہاؤں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک طرف ایک دمدار ستارے کا فوری شدید خوف، اور دوسری طرف طبیعت کے ایک بنیادی قانون کا اٹل سرد فیصلہ۔ یہ واقعی ایک گہرا تضاد ہے۔ ہم شاید ایک خطرے جیسے کسی سیارچے سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی بنا لیں، لیکن دوسرے سے یعنی تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون سے بچنا وہ ناممکن لگتا ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا آخری سوال ہے جس پر ہم اپنے سننے والوں کو سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ کتاب میں یہ ذکر ہے کہ انسانیت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فلکیاتی آفات سے شاید بچ جائے، لیکن اگر طبیعت کے بنیادی قانون ہی کائنات کی حتمی حیراتی موت کا حکم دیتے ہیں تو ٹیکنالوجی اور بقا کی حتمی حدود کیا ہیں؟ کیا ذہانت اور ٹیکنالوجی تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون جیسے بنیادی اصول پر قابو پا سکتی ہے، یا کائنات میں کسی بھی ذہین مخلوق کا حتمی انجام اسی سست زوال سے منسلک ہے؟ تو آئیے باب نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے پہلے 3 منٹ۔ ماخذ کہتا ہے کہ کائنات کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کو جاننا ضروری ہے۔ یہ تو منطقی بات ہے، لیکن سائنسدان اتنے یقین سے اربوں سال پرانی کہانی کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہانی صرف قیاس آرائیوں پر مبنی نہیں بلکہ ٹھوس شواہد پر کھڑی ہے۔ مرکزی نظریہ تو بگ بینگ کا ہے جو تقریباً 14 ارب سال پہلے پیش آیا،
اور اس کا سب سے پہلا ثبوت ہمیں آسمان میں ہی نظر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ 1920s کی دہائی میں ایڈون ہبل کی ایک انقلابی دریافت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کہکشاں ہم سے جتنی دور ہے اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ سرخ نظر آتی ہے۔ اچھا، اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں نا؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہکشائیں خود سرخ ہیں، بلکہ ان سے آنے والی روشنی کی لہریں ہم تک پہنچتے پہنچتے کھنچ گئی ہیں، لمبی ہو گئی ہیں۔ ماخذ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک لچکدار دھاگے پر بٹن لگے ہوں۔ دھاگا خلا کی نمائندگی کرتا ہے اور بٹن کہکشاؤں کی۔ جب آپ دھاگے کو کھینچتے ہیں تو تمام بٹن ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی مرکز نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی بٹن پر کھڑے ہوں، آپ کو لگے گا کہ باقی سب آپ سے دور جا رہے ہیں۔ اور یہی کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے، خلا خود پھیل رہا ہے۔ جی، اور جب خلا پھیلتا ہے تو اس میں سفر کرنے والی روشنی کی لہریں بھی اس کے ساتھ کھنچ جاتی ہیں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم وقت کو پیچھے چلائیں تو ہر چیز ایک دوسرے کے قریب تر تھی۔ بالکل، اور اگر ہم کافی پیچھے جائیں تو تمام مادہ اور توانائی ایک لامحدود کثیف اور گرم نقطے میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہی بگ بینگ ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ میں زور دیا گیا ہے کہ یہ کسی خالی جگہ میں ہونے والا دھماکہ نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ خود خلا، وقت، مادے اور توانائی کی ابتدا تھی۔ اس لیے یہ سوال کہ اس سے پہلے کیا تھا بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے کا تصور ہی وقت کے ساتھ شروع ہوا۔ بالکل۔ اچھا، تو کائنات کے پھیلاؤ کا ثبوت تو سمجھ میں آتا ہے، ایک اور ثبوت کا ذکر بھی ہے، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے بگ بینگ کی بازگشت ہے۔ 1965 میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی ہلکی سی حرارتی چمک ہے جو پوری کائنات میں ہر سمت سے آ رہی ہے۔ اور یہ بگ بینگ کے بہت بعد کی تصویر ہے۔ جی، یہ بگ بینگ کے تقریباً 3 لاکھ سال بعد کی تصویر ہے، جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ روشنی پہلی بار آزادانہ طور پر سفر کر سکی۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ یہ تابکاری تقریباً ہر جگہ ایک جیسی ہے، لیکن بالکل ایک جیسی نہیں، اس میں ہلکی سی لہریں ہیں۔ جی، اور یہ لہریں بہت بہت دلچسپ ہے۔ انہیں آپ کائناتی ساخت کے بیج کہہ سکتی ہیں۔ کثافت میں ان معمولی فرقوں نے ہی کشش ثقل کو اربوں سالوں میں مادے کو اکٹھا کرنے کا موقع دیا، جس سے کہکشائیں اور ان کے جھرمٹ بنے۔ واو! اور پھر ایک تیسرا بہت زبردست ثبوت ہے۔ اچھا؟ یہ ان پہلے 3 منٹوں سے ہی آتا ہے۔ یہ ایک طرح کا کیمیائی فوسل ریکارڈ ہے۔ بگ بینگ کے نظریے کے مطابق پہلے چند منٹوں میں کائنات ایک نیوکلیائی ری ایکٹر کی طرح کام کر رہی تھی۔ اور اس نے کائنات کے پہلے عناصر بنائے۔ بالکل، نظریہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں کائنات کا تقریباً 75% حصہ ہائیڈروجن اور 25% ہیلیم پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور جب ہم آج کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل یہی تناسب ملتا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط ثبوت ہے۔ بھاری عناصر جیسے کاربن یا آکسیجن وہ اس وقت نہیں بنے تھے، ان کی کہانی بہت بعد میں شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پھیلاؤ، پس منظر کی تابکاری اور عناصر کی مقدار کے ثبوت ہیں۔ یہ بگ بینگ کی ایک بہت مضبوط تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن پھر باپ کچھ بہت گہری پہیلیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جی ہاں، جیسے دھماکہ اتنا بڑا کیوں تھا، اور اس سے بھی اہم، ابتدائی کائنات اتنی ہموار اور یکساں کیوں تھی؟ یہ ہمیں انفلیشن یعنی افراد کے نظریے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ہم سائنس کے زیادہ قیاس آرائی پر مبنی لیکن بہت طاقتور حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم سے بھی زیادہ عجیب لگتا ہے تو صحیح۔ خیال یہ ہے کہ بگ بینگ کے بعد پہلے سیکنڈ کے ایک ناقابل تصور چھوٹے حصے میں کائنات کے حجم میں ایک بہت بڑا دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ 1 سیکنڈ کے اتنے چھوٹے حصے میں؟ جی، ایک طرح کی اینٹی گریوٹی یا دھکیلنے والی قوت نے خلا کو ہر لمحہ دگنا کرنا شروع کر دیا۔ یہ پھیلاؤ ان پہیلیوں کو حل کیسے کرتا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے پاس ایک جھریاں پڑا ہوا غبارہ ہو۔ اگر آپ اسے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ پھلائیں تو اس کی سطح پر موجود تمام جھریاں ہموار ہو جائیں گی۔ اچھا۔ انفلیشن نے کائنات کے ساتھ بھی یہی کیا۔
اس نے کسی بھی ابتدائی بے قاعدگی کو ہموار کر دیا جس سے کائنات بڑے پیمانے پر اتنی یکساں نظر آتی ہے۔ اور اس پھیلاؤ کے امچم بڑے پیمانے نے کائنات کو وہ زبردست دھکا دیا جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ یہاں کچھ بہت گہری فزکس کی بات کرتا ہے، جیسے کوانٹم ویکیوم اور فالس ویکیوم۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جسے ہم عام طور پر خالی جگہ سمجھتے ہیں نا، وہ اصل میں خالی نہیں ہوتی۔ بالکل، کوانٹم لیول پر وہ توانائی کے ایک سمندر کی طرح ہے جس میں ورچوئل پارٹیکلز ہر وقت وجود میں آتے اور غائب ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو فالس ویکیوم کیا تھا پھر؟ نظریہ یہ ہے کہ بالکل ابتدائی کائنات ایک بہت ہی پرجوش ویکیوم حالت میں تھی جسے فالس ویکیوم کہتے ہیں، جس میں بے پناہ توانائی تھی۔ اور اس توانائی میں کوئی خاص بات تھی؟ جی، اس میں ایک ایسی عجیب خاصیت تھی جسے منفی دباؤ کہتے ہیں، جس نے کشش ثقل کے برعکس کام کیا اور کائنات کو باہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گو بٹن دبانے جیسا تھا۔ تو یہ فالس ویکیوم ایک غیر مستحکم حالت تھی جو آخر کار ختم ہو گئی۔ بالکل، اور جب یہ ہماری موجودہ کم توانائی والی حالت جسے ٹرو ویکیوم کہتے ہیں میں واپس آیا تو اس نے اپنی تمام توانائی حرارت اور ذرات کے ایک بہت بڑے دھماکے کی صورت میں خارج کر دی۔ اسی دھماکے نے کائنات کو دوبارہ گرم کیا اور وہ تمام مادہ تخلیق کیا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ جی، تو ہماری کائنات کی پوری ساخت، اس کا مقدر شاید پہلے 10⁻32 سیکنڈ میں ہی طے ہو گیا تھا۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو بگ بینگ اور انفلیشن نے ہمیں کائنات کے بنیادی اجزاء، ہائیڈروجن اور ہیلیم تو دے دیے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز، ہمارے جسموں کا کاربن، خون کا آئرن، یہ سب کہاں سے آیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں کائنات کی عظیم فیکٹریوں یعنی ستاروں کی زندگی اور موت میں ملتا ہے، اور یہ ہمیں باب نمبر 4 کی طرف لاتا ہے جس کا عنوان ہے ستاروں کا انجام یعنی سٹارڈوم۔ اور اس باب کا آغاز 1987 کی ایک بہت ڈرامائی کہانی سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہترین کہانی ہے۔ فروری 1987 چلی کے پہاڑوں پر ایک ماہر فلکیات یان شیلٹن آسمان کی تصویریں لے رہا تھا، اور اچانک اس نے دیکھا کہ ایک قریبی کہکشاں میں ایک نیا چمکدار ستارہ ہے جو کل رات وہاں نہیں تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے دیکھا؟ جی، وہ تاریخ کے سب سے اہم کائناتی واقعات میں سے ایک کا پہلا گواہ بن چکا تھا۔ یہ کوئی نیا ستارہ نہیں تھا، بلکہ ایک ستارے کی موت تھی۔ بالکل، ایک بہت بڑے نیلے ستارے کی موت، ایک سپر نووا دھماکے میں۔ اور کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسی وقت جب اس ستارے کی روشنی زمین پر پہنچی، جاپان کی ایک گہری کان کے اندر ایک بالکل مختلف تجربہ کچھ بہت عجیب ریکارڈ کر رہا تھا۔ آپ کامیوں کا تجربے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے نا؟ جی ہاں، وہ پروٹون کے خاتمے جیسی نایاب چیز کی تلاش میں تھے، لیکن اس دن 11 سیکنڈ کے اندر ان کے ڈیٹیکٹرز نے 11 سگنل ریکارڈ کیے۔ اور امریکہ میں ایک اور ڈیٹیکٹر نے 8 سگنل ریکارڈ کیے۔ یہ پروٹون نہیں تھے، یہ اس سپر نووا سے آنے والے نیوٹرینو تھے جو 1,70,000 نوری سال کا فاصلہ طے کر کے پہنچے تھے۔ اور نیوٹرینوز، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، کائنات کے سب سے غیر سماجی ذرات ہیں۔ وہ کسی بھی چیز سے تعامل نہیں کرتے۔ بالکل، اس ایک سپر نووا سے کھربوں نیوٹرینو ہمارے جسموں سے گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ان چند نیوٹرینوز کا پکڑا جانا اتنا بڑا واقعہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ سپر نووا کے بارے میں ہمارے نظریات کی ایک شاندار تصدیق تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک ستارے کے مرکز میں اس کی موت کے لمحات میں بالکل وہی ہو رہا تھا جو ہمارے ماڈلز پیشگوئی کرتے ہیں۔ اور وہ ماڈلز کیا کہتے ہیں؟ ستارے کے اندر کیا جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ ایک ستارہ اپنی پوری زندگی 2 قوتوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ میں گزارتا ہے، کشش ثقل جو اسے اندر کی طرف کچلنا چاہتی ہے، اور نیوکلیائی فیوژن سے پیدا ہونے والی توانائی جو اسے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور بڑے ستارے اپنا ایندھن بہت تیزی سے جلاتے ہیں۔ وہ پیاز کی طرح تہیں بناتے ہیں، بھاری سے بھاری عناصر کو فیوز کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ لوہے تک پہنچ جاتے ہیں، اور لوہا آخری حد ہے۔ آخری حد کیوں؟
کیونکہ لوہے سے بھاری عناصر کو فیوز کرنے میں توانائی خارج ہونے کے بجائے خرچ ہوتی ہے، تو جیسے ہی ستارے کا مرکز لوہے کا بن جاتا ہے، اس کی بھٹی بجھ جاتی ہے اور کشش ثقل جیت جاتی ہے۔ اڑ جاتا ہے، ایٹموں کو کچلتا ہوا، یہاں تک کہ وہ ایٹمی مرکزی جتنا کثیف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ واپس اچھلتا ہے، جس سے ایک بہت بڑی شاک ویو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی سپر نووا ہے۔ جی ہاں، یہ شاک ویو اور اس سکڑاؤ سے پیدا ہونے والے نیوٹرینوز کی زبردست لہر ستارے کی بیرونی تہوں کو خلا میں پھاڑ دیتی ہے۔ یہ دھماکہ کچھ دنوں کے لیے 10 ارب سورجوں سے زیادہ روشن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف تباہی نہیں ہے، یہ تخلیقی بھی ہے۔ بالکل، یہ دھماکہ ایک کائناتی فیکٹری ہے۔ آپ کی انگوٹھی کا سونا، آپ کی گاڑی کی بیٹری کا سیسا، یہ سب کچھ اس جیسے کسی ستارے کی پرتشدد موت کے آخری چند سیکنڈوں میں بنا تھا۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خود، وہ دراصل ستاروں کی راکھ ہیں۔ ہر آکسیجن ایٹم طویل عرصے سے مردہ ستاروں کے نیوکلیائی مرکز میں بنا تھا اور پھر ایک سپر نووا دھماکے سے خلا میں بکھیر دیا گیا تھا۔ ہم سب ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ واہ! تو دھماکے کے بعد ستارے کے مرکز کا کیا ہوتا ہے؟ اگر مرکز بہت بڑا نہ ہو تو وہ ایک نیوٹران ستارہ بن جاتا ہے، شہر کے سائز کا نیوٹران کا ایک گولا جو ناقابل یقین تیزی سے گھومتا ہے۔ اس کا ایک چمچ مادہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ لیکن اگر مرکز زیادہ بڑا ہو تو کشش ثقل بے رحم ہے، یہاں تک کہ نیوٹران مادہ بھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ مرکز ہمیشہ کے لیے سکڑتا رہتا ہے اور ایک بلیک ہول بن جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں سے کچھ بھی، یہاں تک کہ روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بڑے ستاروں کا ڈرامائی انجام ہے، لیکن چھوٹے ستاروں جیسے ہمارے سورج کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارا بھی یہی انجام ہوگا؟ خوش قسمتی سے نہیں، ہمارا سورج اتنا بڑا نہیں کہ سپر نووا بن سکے، لیکن اس کا انجام بھی اپنی جگہ ڈرامائی ہے۔ سورج مزید تقریباً 5 ارب سال تک اسی طرح جلے گا، اور پھر جب اس کا ایندھن ختم ہونے لگے گا تو یہ ایک سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ میں پھولنا شروع ہو جائے گا، جو اس کے موجودہ سائز سے سینکڑوں گنا بڑا ہوگا۔ اتنا بڑا کہ یہ اپنے قریب کے سیاروں کو نکل جائے گا؟ جی ہاں، یہ پہلے عطارد، پھر زہرہ اور آخرکار زمین کو نگل لے گا۔ ہمارا سیارہ، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، سب کچھ سورج کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت سنجیدہ اور عاجزی پیدا کرنے والی سوچ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس مرحلے کے بعد سورج اپنی بیرونی تہیں خلا میں اتار دے گا اور باقی ماندہ مرکز سکڑ کر ایک سفید بونا یعنی وائٹ ڈوارف بن جائے گا۔ ایک زمین کے سائز کا ناقابل یقین حد تک کثیف جسم۔ جی، جو مزید توانائی پیدا نہیں کرے گا بلکہ اربوں کھربوں سالوں میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور آخرکار ایک سرد تاریک کرسٹل بن کر کائنات کی تاریکی میں گم ہو جائے گا۔ تو ایک لامحدود چھوٹے گرم آغاز سے کائنات پھیلی اور ٹھنڈی ہوئی۔ ستاروں نے جنم لیا، اپنی زندگی گزاری، اور اپنی موت میں انہوں نے وہ تمام عناصر بکھیر دیے جو سیاروں اور بالآخر زندگی کی تخلیق کے لیے ضروری تھے۔ بالکل، آغاز اور انجام گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے سیکنڈ کے ایک حصے میں طے ہونے والی شرائط نے اس عظیم کائناتی ڈرامے کا سٹیج تیار کیا، جس میں ستاروں کی پیدائش، زندگی اور موت سب شامل ہیں۔ یہ واقعی ایک شاندار تصویر ہے۔ ماخذ اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ ہم سب ستاروں کی نیوکلیائی راکھ ہیں۔ یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری سوچ دیتا ہے۔ اگر ہم سب واقعی ستاروں کی دھول سے بنے ہیں تو اس کا کائنات اور تخلیق و تباہی کے اس عظیم چکر سے ہمارے تعلق کے بارے میں کیا مطلب ہے، جو ایک ستارے سے لے کر خود کائنات تک ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے۔ باب 5، اس کا عنوان ہے رات کا نزول، نائٹ فال۔ جی، نائٹ فال، اور یہ عنوان ہی ایک بہت ہی سنجیدہ اور شاید تھوڑی اداس تصویر پیش کرتا ہے نا؟ جی بالکل، اس کا آغاز ہی اس خیال سے ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہماری کہکشاں ملکی وے کے تمام ستارے بجھ جائیں گے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ آسمان ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ فزکس کے ایک بنیادی اصول کا نتیجہ ہے، حرکیات کا دوسرا قانون۔ اچھا،
آسان لفظوں میں کائنات میں ہر منظم چیز وقت کے ساتھ بکھرتی اور بے ترتیب ہوتی جاتی ہے۔ ستاروں کا ایندھن بھی ہمیشہ نہیں جل سکتا۔ تو جب پرانے ستارے مریں گے نئے تو بنتے رہیں گے نا؟ کچھ عرصے تک ان کی راکھ سے کچھ عرصے تک نئے ستارے بنتے رہیں گے، لیکن کہکشاں میں گیس کا جو ذخیرہ ہے وہ محدود ہے۔ آخرکار اربوں سالوں بعد ستارے بننے کا عمل رک جائے گا اور کہکشاں ایک ٹھنڈی تاریک جگہ بن جائے گی۔ تو یہ صرف ہماری کہکشاں کی کہانی نہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر کہکشاں کی یہی تقدیر ہے، مطلب روشنی کا دور ختم ہو جائے گا۔ ہاں، کائنات کا روشن دور ختم ہو جائے گا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ جب روشنی کی طاقت ختم ہوتی ہے تو ایک اور قوت سٹیج پر آ جاتی ہے۔ کون سی قوت؟ وہ جو ہمیشہ سے موجود تھی لیکن پس پردہ کام کر رہی تھی، کشش ثقل، یعنی گریوٹی۔ جی، ستاروں کی زندگی اسی کشش ثقل کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی موت کے بعد جیت ہمیشہ کشش ثقل کی ہی ہوتی ہے۔ اور اس جیت کی سب سے بڑی اور شاید سب سے خوفناک مثال بلیک ہول ہے۔ بالکل۔ مجھے یہاں بیان کیا گیا ایک ذہنی تجربہ بہت دلچسپ لگا۔ اگر ہم کوئی چیز، مان لیجئے ایک پتھر، بلیک ہول میں پھینک دیں تو اس کی ساری توانائی ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن کیا ہوگا اگر ہم اسے پھینکنے کے بجائے ایک رسی سے باندھ کر آہستہ آہستہ بلیک ہول کے کنارے تک لے جائیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیسے؟ اس عمل میں اگر آپ آئنسٹائن کی مشہور مساوات دیکھیں، E=mc²، جی، تو اس کے مطابق آپ اس پتھر کے وزن کی تقریباً 100% توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 100%؟ ایک منٹ، 100%؟ آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے سورج کے مقابلے میں یہ کتنا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ سورج اپنی پوری زندگی میں اپنے ایندھن کا صرف 1% سے بھی کم حصہ توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول کی کشش ثقل جوہری توانائی سے 100 گنا زیادہ مؤثر پاور پلانٹ ہے۔ بالکل۔ کائنات کی سب سے طاقتور توانائی ستاروں کی روشنی میں نہیں بلکہ بلیک ہولز کے اندھیرے میں چھپی ہے۔ اس نے تو میرا بلیک ہولز کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ کیا حقیقی دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ جی بالکل، اور اس کی کھوج خود ایک کائناتی جاسوسی کہانی کی طرح ہے۔ سگنس X1 اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سائنسدانوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا نیلا ستارہ ایک خاص لے میں تھرتھرا رہا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی ساتھی اسے اپنی کشش ثقل سے کھینچ کر نچا رہا ہو۔ غیر مرئی مطلب جسے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے؟ جی بالکل۔ جب انہوں نے حساب لگایا تو پتا چلا کہ اس اندیکھے ساتھی کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ بلیک ہول کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ثبوت کیسے ملا؟ ثبوت ملا جب اس نظام سے طاقتور ایکس ریز نکلتی نظر آئیں۔ تصویر بالکل صاف ہو گئی۔ کیسے؟ بلیک ہول اپنے ساتھی ستارے سے گیس نگل رہا تھا، اور وہ گیس اندر گرنے سے پہلے اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ ایکس ریز خارج کرتی تھی۔ یہ تو ایک حقیقی کائناتی بھوت کی کہانی لگتی ہے۔ اور یہ صرف چھوٹے بلیک ہولز تک ہی محدود نہیں؟ بہت بڑا بلیک ہول موجود ہے۔ وہ تو خوش قسمتی سے ابھی پرسکون ہے نا؟ جی ابھی تو ہے، لیکن کشش ثقل کا ایک اور حیران کن اثر بھی ہے۔ آئنسٹائن نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ اچھا؟ کہ جب بھی کوئی وزنی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد خلا کے تانے بانے میں لہریں پیدا کرتی ہیں۔ جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں؟ بالکل ویسی ہی۔ انہیں سکیلی تابکاری یا گریویٹیشنل ویوز کہتے ہیں۔ یہ لہریں کتنی طاقتور ہوتی ہیں؟ عام حالات میں ناقابل یقین حد تک کمزور۔ کتنا کمزور؟ ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ 1 ٹریلین کلو واٹ کا گریویٹیشنل لیزر بنائیں، 1 ٹریلین کلو واٹ؟ جی، تب جا کر وہ اتنی ہی تیزی سے کیتلی کا پانی ابالے گا جتنا 1 کلو واٹ کا عام ہیٹر۔ اوہو، تو پھر یہ اہم کیوں ہیں؟ یہ اہم تب ہوتی ہیں جب دو بہت بھاری اجسام جیسے 2 بلیک ہولز ایک دوسرے کے گرد تیزی سے ناچتے ہیں، تب یہ لہریں بے تحاشا توانائی خارج کرتی ہیں۔ اور اس توانائی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ توانائی ان کے مدار سے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں اور آخرکار ٹکرا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
توانائی کا ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ 2 بلیک ہولز کے ٹکرانے سے ان کی کل کمیت کا 29% حصہ خالص توانائی میں بدل سکتا ہے۔ 29%؟ جی، یاد رہے ستارے اپنی پوری زندگی میں صرف 1% توانائی خارج کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اسی خیال سے متاثر ہو کر سائنسدان جان ویلر نے ایک تصور پیش کیا تھا۔ کیا تصور؟ کہ شاید مستقبل کی کوئی ترقی یافتہ تہذیب اپنے کچرے کو ایک گھومتے ہوئے بلیک ہول میں پھینک کر اس سے توانائی حاصل کرے۔ یہ تو سائنس فکشن سے بھی زیادہ عجیب ہے، لیکن اس سب کے آخر میں ایک خوفناک سوال باقی رہتا ہے، بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہاں اسپیگیٹیفیکیشن کا ذکر ہے، جو سننے میں ہی ہولناک ہے۔ اور یہ ایک حقیقی طبیعتی نتیجہ ہے، کوئی خیالی بات نہیں۔ مطلب یہ سچ میں ہوتا ہے؟ قریب کشش ثقل اتنی زیادہ اور غیر مساوی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خلاباز پاؤں کے بل اس میں گرے تو اس کے پاؤں پر اس کے سر کی نسبت کہیں زیادہ کھینچاؤ ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جسم نوڈلز کی طرح لمبائی میں کھنچ جائے گا اور اطراف سے پچک جائے گا۔ اف، آخر کار وہ مرکز میں موجود سنگولیرٹی پر پہنچ کر جہاں جگہ اور وقت اپنا وجود کھو دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ تو بلیک ہول کشش ثقل کی انفرادی جیت کی حتمی اور خوفناک مثال ہے۔ جی، لیکن پوری کائنات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا کشش ثقل کائنات کے پھیلاؤ کو بھی روک سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایک ناممکن کام کرنا ہوگا، پوری کائنات کا وزن کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، اور یہیں سے ہم اپنے مواد کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، باب 6، کائنات کا وزن کرنا۔ ویئنگ دی یونیورس۔ یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ کائنات کی تقدیر 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ 1 اس کے پھیلنے کی رفتار، اور 2 اس میں موجود تمام مادے کی مجموعی کشش ثقل، یعنی اس کا کل وزن۔ تو یہ ایک طرح کی رسا کشی ہے؟ بالکل، اگر وزن کافی ہوا تو وہ پھیلاؤ کو روک کر کائنات کو واپس کھینچ لے گا، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اور اگر نہ ہوا تو کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی اور ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ تو ہم کائنات کا وزن کرتے کیسے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اگر ہم صرف ان ستاروں اور کہکشاؤں کو گنیں تو وزن بہت کم لگتا ہے۔ جی، اتنا کم کہ کائنات کو کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ لیکن اصل کہانی اس چیز کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ پراسرار، ڈارک میٹر۔ جی ہاں، یہ وہ مادہ ہے جو نہ روشنی خارج کرتا ہے، نہ جذب کرتا ہے، اور نہ ہی منعکس کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی کشش ثقل کے اثرات سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی امیدوار ہیں۔ ایک دلچسپ امیدوار نیوٹرینو ہے۔ یہ وہی بھوت جیسے ذرات ہیں؟ جی، جو ہر سیکنڈ اربوں کی تعداد میں ہمارے جسموں سے آر پار گزر رہے ہیں۔ اگر ان میں بہت ہی معمولی سا وزن بھی ہوا تو کائنات میں ان کی بے تحاشا تعداد کی وجہ سے کل وزن بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو نیوٹرینو ایک امکان ہے، لیکن کیا اس ڈارک میٹر کے لیے کوئی اور بھی امیدوار ہیں؟ شاید اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب؟ یہاں WIMPs کا ذکر ہے۔ ہاں، WIMPs یعنی ویکلی انٹریکٹنگ میسو پارٹیکلز۔ یہ ایک اور نظریاتی ذرہ ہے، اور اس کا پتہ لگانے کا طریقہ تو واقعی سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ایک منٹ، کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ سائنسدان زمین کے میلوں نیچے گہری کانوں میں انتہائی حساس کرسٹل ڈیٹیکٹر لگا کر ڈارک میٹر کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سننے میں جتنا عجیب لگتا ہے اتنا ہی ذہانت بھرا منصوبہ ہے۔ وہ کیسے؟ خیال یہ ہے کہ اگر WIMPs واقعی موجود ہے تو وہ ہر وقت ہم میں سے اور زمین میں سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھار اربوں میں سے کوئی ایک WIMP براہ راست کسی ایٹم کے مرکزے سے ٹکرا جائے گا۔ اور اس ٹکراؤ سے کیا ہوگا؟ یہ ٹکراؤ اتنی ہلکی سی تھرتھراہٹ یا حرارت پیدا کرے گا جسے یہ انتہائی حساس ڈیٹیکٹرز پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک نازک کام لگتا ہے۔ بہت نازک، اسی لیے یہ لیبارٹریاں زمین کی گہرائی میں بنائی جاتی ہیں تاکہ کائناتی شعاعوں اور دیگر شور سے محفوظ رہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن کیا اس اندیکھے مادے کے وجود کے کوئی فلکیاتی ثبوت بھی ہیں، یا یہ سب صرف نظریہ ہے؟ نہیں، کئی مضبوط ثبوت ہیں۔ مثلاً
पहला सुराग तब मिला जब साइंसदानों ने कहकशाओं के घूमने की रफ्तार का मुताला किया। अच्छा, उन्होंने देखा कि कहकशां के किनारों पर मौजूद सितारे इतनी तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें कब का बिखर कर खला में उड़ जाना चाहिए था, बिल्कुल जैसे एक तेज रफ्तार झूले से बच्चे उड़ जाते हैं। तो वो बिखरे क्यों नहीं? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि कहकशां में बहुत सा गैर मरी मादा मौजूद है जो अपनी इजाफी कशिश शकल से उन सितारों को थामे हुए हैं। ये तो ऐसा है जैसे आपको हवा में कदमों के निशान नजर आए, भले ही चलने वाला दिखाई ना दे। बेहतरीन मिसाल है। फिर साइंसदानों ने कहकशाओं के बड़े बड़े झुरमुटों यानी गैलेक्सी क्लस्टर्स को देखा जी। और वहां भी यही कहानी नजर आई। वहां भी यही मसला था। जी, कहकशाएं एक दूसरे के गिर्द इतनी तेजी से हरकत कर रही थीं कि सिर्फ नजर आने वाले मादे की कशिश शकल उन्हें इकट्ठा नहीं रख सकती थी। और यहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ये आइंस्टाइन के नजरिए का एक और सबूत है। उनके मुताबिक कशिश शकल रोशनी को मोड़ देती है। ठीक है। तो अगर कोई बहुत भारी गैर मरई जिस्म जैसे डार्क मैटर का एक बड़ा गोला हमारे और किसी दूर दराज कहकशां के दरमियान आ जाए तो इसकी कशिश शकल एक कुदरती अदसे की तरह काम करेगी और पीछे वाली कहकशां की रोशनी को मोड़कर उसकी अजीबो गरीब मसकशुदा तस्वीर बनाएगी। और क्या हमें ऐसी तस्वीर नजर आती हैं? हर वक्त। ये डार्क मैटर के वजूद का एक बहुत मजबूत सबूत है। तो इन तमाम शवाहिद के बाद हतमी नतीजा क्या है? क्या कायनात में इतना डार्क मैटर मौजूद है कि वो एक दिन उसके फैलाव को रोक दे? यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है। मौजूदा तखमीने ये बताते हैं कि डार्क मैटर नजर आने वाले मादे से कम अज कम 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? और शायद 100 गुना तक भी हो सकता है। ये कायनात को रोकने के लिए दरकार कम अज कम कसाफत, जिसे क्रिटिकल डेंसिटी कहते हैं, उसके बहुत करीब हो सकता है। करीब हो सकता है? मतलब हम अभी तक यकीन से नहीं कह सकते? नहीं, अभी तक नहीं। और यहाँ कहानी में एक और आखिरी और शायद सबसे बड़ा मोड़ आता है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। क्या ये नजरिया हमें कोई जवाब दे सकता है? ये नजरिया एक हैरानकुन पेशगोई करता है। वो क्या? इसके मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद पहले ही सेकंड के एक छोटे से हिस्से में कायनात ने नाकाबिले तसव्वुर तेजी से फैलाव किया। अच्छा। इस अमल ने कायनात को इस तरह हमवार किया जिसे कोई गबारे को अचानक बहुत ज्यादा फुला दे। ठीक है, लेकिन इसका कायनात के वजन से क्या ताल्लुक? इस नजरिए का एक नतीजा ये है कि इस फैलाव ने कायनात की कसाफत को क्रिटिकल डेंसिटी के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया है। यानी कायनात एक छुरी की धार पर तवाजुन कायम किए हुए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कायनात या तो हमेशा फैलती रहेगी या अगर ये सुकड़ेगी भी तो ये खरबों साल बाद होगा। बिल्कुल। और इसका सबसे गहरा मतलब ये है कि शायद हम इंसान शायद हम अपनी कायनात की हतमी तकदीर को यकीनी तौर पर कभी जान ही ना पाएं। क्यों? क्योंकि हम इस छुरी की धार पर इतनी मजबूती से मुतवाजन हो सकते हैं कि ये बताना हमारे लिए नामुमकिन हो कि ये किस तरफ गिरेगी। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां कायनात का मुस्तकबिल दो अजीम कुव्वतों के दरमियान एक नाजुक तवाजुन पर लटका हुआ है। जी हाँ, एक तरफ बिग बैंग से शुरू होने वाला फैलाव है और दूसरी तरफ कशिश शकल का खामोश मगर मुसलसल खिंचाव। और इस खिंचाव का ज्यादातर हिस्सा एक ऐसे पुरस्रार अनदेखे डार्क मैटर से आता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सही कहा। और शायद सबसे आजिज कर देने वाली बात यह है कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी के मुताबिक कायनात का तवाजुन इतना कामिल हो सकता है कि उसका हतमी अंजाम जानने का सवाल ही हमारे इल्म की पहुंच से बाहर हो। मतलब ये कायनात का सबसे बड़ा राज हो सकता है? जी, जिसे जानने की इजाजत शायद हमें कभी ना मिले। तो आखिर में सामीन के लिए सोचने का एक ख्याल यह है, क्या कायनात के कुछ राज जानबूझकर इस तरह बनाए गए हैं कि हम उन्हें कभी हल ना कर सकें? क्या कायनात की सबसे बड़ी कहानी का आखिरी बाब पढ़ना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं? शायद इस सफर का मकसद मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि रास्ते के उन अजायबात को खोजना है जो हमें हर कदम पर हैरान करते हैं। तो किताब का 7वां बाब, जिसका उन्वान है हमेशा एक तवील वक्त है, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे ख्याल से शुरू होता है कि हमेशा या लामहदूदियत सिर्फ एक बहुत बड़ा अदद नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग ही हकीकत है। जी, जब आपके पास लामहदूदाई वक्त हो तो जो चीजें आज नामुमकिन लगती हैं वो न सिर्फ मुमकिन हो जाती हैं बल्कि उनका होना यकीनी हो जाता है। हाँ।
جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو وہ بہت ہی معمولی مقدار میں توانائی خارج کرتی ہے، شاید 1 ملی واٹ کے برابر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اتنی کم توانائی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ اس معمولی توانائی کو خربوں خربوں سالوں کے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو یہی معمولی سی توانائی زمین کا مدار سکیڑنے اور بالآخر اسے سورج میں گرانے کے لیے کافی ہوگی۔ واہ، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کائناتی وقت کے پیمانے پر چھوٹی اور مسلسل کام کرنے والی قوتیں ہی سب سے طاقتور ہوتی ہیں۔ جی، وہی غالب آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم وقت میں 1 خرب سال آگے جائیں، جب آخری ستارہ بھی بجھ چکا ہوگا، کائنات کیسی نظر آئے گی؟ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایک ناقابل تصور حد تک وسیع اور تاریک جگہ ہوگی۔ اس وقت تک کائنات آج کے مقابلے میں 10,000 خرب گنا پھیل چکی ہوگی۔ ہر طرف اندھیرا۔ ہر طرف اندھیرا، لیکن کائنات خالی نہیں ہوگی۔ اس میں مردہ ستاروں کی لاشیں جیسے بلیک ہولز، نیوٹرون ستارے اور بلیک ڈوارف تیر رہی ہوں گی۔ اور وہاں کشش ثقل کی ایک عجیب جنگ چل رہی ہوگی۔ جی، کائنات کا پھیلاؤ ہر چیز کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہا ہوگا، لیکن مقامی طور پر کہکشاؤں کے جھرمٹ کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ یعنی کہکشائیں خود تو سلامت رہیں گی، لیکن باقی کائنات سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں گی۔ اور ان کہکشاؤں کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک بہت ہی سست موت کا عمل شروع ہوگا۔ اربوں سالوں کے دوران ان مردہ ستاروں کے مدار سکڑتے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گے۔ اور اسی افراتفری میں وہ دلچسپ عمل ہوتا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ گریویٹیشنل سلنگ شاٹ۔ گریویٹیشنل سلنگ شاٹ۔ یہ تو فلموں جیسا لگتا ہے کہ اب واقعی 2 ستارے مل کر تیسرے کو کہکشاں سے ہی باہر پھینک سکتے ہیں۔ یہ تو کائناتی بدماشی لگ رہی ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں، جب 3 اجسام ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں تو ان کا نظام بہت غیر مستحکم اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 اجسام ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اپنی کچھ توانائی تیسرے جسم کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ایک جھٹکے کی طرح؟ بالکل، ایک توانائی کا جھٹکا۔ اس سے تیسرا جسم اتنی تیز رفتاری حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کہکشاں کی کشش ثقل سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے بین الکہکشائی خلا کی تاریکی میں کھو جاتا ہے۔ اور اندازہ ہے کہ زیادہ تر اجسام کے ساتھ یہی ہوگا؟ جی، 90% سے زیادہ اجسام اسی طرح باہر نکال دیے جائیں گے۔ اور جو 10% بچ جائیں گے وہ آہستہ آہستہ کہکشاں کے مرکز کی طرف گریں گے اور وہاں موجود دیو ہیکل بلیک ہول میں ضم ہو جائیں گے۔ تو آخر میں ہر کہکشاں صرف ایک بہت بڑے بلیک ہول پر مشتمل ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بلیک ہولز ہی کائنات کے حتمی فاتح ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک؟ کئی دہائیوں تک بالکل یہی سوچا جاتا تھا کہ بلیک ہولز ابدی ہیں، لیکن پھر 1974 میں اسٹیون ہاکنگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ جی، انہوں نے بتایا کہ بلیک ہولز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ 1 منٹ، لیکن بلیک ہول سے تو کچھ بھی باہر نہیں نکل سکتا، روشنی بھی، تو وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہیں پر کوانٹم میکینکس کا کمال آتا ہے۔ ہاکنگ نے دریافت کیا کہ بلیک ہولز بہت ہی آہستہ آہستہ تابکاری خارج کرتے ہیں، جسے اب ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ورچوئل پارٹیکلز کا تصور ہے۔ یہ ورچوئل پارٹیکلز کیا یہ اصلی ہوتے ہیں؟ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سوچیں کہ کائنات ایک بینک کی طرح ہے، جہاں سے آپ بہت ہی لمحہ بھر کے لیے توانائی ادھار لے سکتے ہیں، اچھا، بشرطے آپ اسے فوراً واپس کر دیں۔ یہ ورچوئل پارٹیکلز اسی ادھار لی گئی توانائی سے جوڑوں کی شکل میں بنتے ہیں، ایک مادہ اور ایک ضد مادہ، اور پھر فوراً ایک دوسرے سے مل کر غائب ہو جاتے ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات کا توانائی کا بینک یہ ہر وقت ہو رہا ہے؟ ہر وقت، ہر جگہ۔ اب تصور کریں کہ یہ عمل ایک بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بالکل کنارے پر ہو رہا ہو۔ یعنی وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن؟ بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورچوئل پارٹیکلز کا جوڑا بنتا ہے اور ایک پارٹیکل، مثلا ضد مادہ والا، ایونٹ ہورائزن کے اندر گر جاتا ہے، جبکہ دوسرا باہر رہ جاتا ہے۔ تو اب وہ مل کر غائب نہیں ہو سکتے؟ اب بلیک ہول اس قرض کو اپنی کمیت سے توانائی دے کر ادا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر رہ جانے والا پارٹیکل اصلی بن کر خلا میں فرار ہو جاتا ہے اور بلیک ہول کی کمیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی بلیک ہول آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ رہا ہے۔
یہ عمل کتنا سست ہوگا؟ ناقابل تصور حد تک سست۔ ہمارے سورج کی کمیت والے ایک بلیک ہول کو مکمل طور پر بخارات بننے میں 10 کی طاقت 66 سال لگیں گے۔ یہ تو اس عدد کو سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چھوٹے بلیک ہول زیادہ گرم ہوتے ہیں اور تیزی سے بخارات بنتے ہیں، جبکہ بڑے بلیک ہولز ٹھنڈے ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں۔ تو آخر کار بلیک ہولز بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا؟ جو عام مادہ ہے جس سے ہم بنے ہیں، سیارے بنے ہیں، کیا وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہاں ایک اور انتہائی عجیب نظریہ سامنے آتا ہے جسے پروٹون کا زوال یعنی پروٹون ڈیکے کہتے ہیں۔ پروٹون کا زوال؟ ایک منٹ، کیا مطلب؟ مجھے تو اسکول میں پڑھایا گیا تھا کہ پروٹون ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اور عملی طور پر ایسا ہی ہے۔ ایک اکیلے پروٹون کے زوال پذیر ہونے کا انتظار کرنے میں آپ کو کائنات کی موجودہ عمر سے کھربوں گنا زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن وہی بات، جب وقت لامحدودی ہو تو ناممکن بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ نظریہ یہ ہے کہ پروٹون بالآخر ہلکے ذرات جیسے پوزیٹرون اور فوٹونز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر یہ سچ ہے تو کائنات میں موجود ہر ٹھوس چیز، مردہ ستارے، سیارے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی، جی، سب کچھ آہستہ آہستہ توانائی کی شعاؤں میں تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ لیکن اگر یہ صرف ایک نظریہ ہے تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ابھی تک کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ملا، لیکن یہ فزکس کے گرینڈ یونیفائڈ تھیوریز کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن آپ کا نقطہ درست ہے، یہ ابھی صرف ایک امکان ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہوا تو کائنات کا حتمی انجام کیا ہے؟ ایک ناقابل تصور حد تک پھیلا ہوا، سرد اور تقریباً خالی شوربہ، جس میں فوٹونز، نیوٹرینوز اور چند آوارہ الیکٹران اور پوزیٹران ہوں گے جو ایک دوسرے سے اتنی دور ہوں گے کہ ان کا کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی واقعہ نہیں، ایک طرح کی ابدی موت۔ یہ سن کر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ سوچنا کہ ہر چیز، ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر یاد، سب کچھ ایک بے معنی ٹھنڈے شوربے میں ختم ہو جائے گا، یہ بہت مایوس کن ہے۔ جی، یہ واقعی انسان کو اپنی حیثیت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن کتاب کا دوسرا حصہ ایک بالکل مختلف سوال پوچھتا ہے، کیا ذہانت اس مقدر کو شکست دے سکتی ہے؟ اور یہی ہمیں 8ویں باب کی طرف لاتا ہے جس کا عنوان ہے سست روی کی زندگی۔ تو اس مایوس کن مستقبل کا سامنا کیسے کیا جائے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی تنگ نظری کو چھوڑنا ہوگا۔ جب ہم انسانیت کی بقا کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اپنے جیسی حیاتیاتی مخلوق کا تصور کرتے ہیں۔ لیکن ہماری نسلیں شاید ہم جیسی بالکل نہ ہوں۔ بالکل، لاکھوں سالوں میں جینیاتی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی انہیں ہماری موجودہ شکل سے مکمل طور پر بدل دے گی۔ وہ شاید حیاتیاتی اور مصنوعی ذہانت کا امتزاج ہوں۔ تو اصل چیز جسم کو نہیں بلکہ انسانی روح کو بچانا ہے، مطلب ہماری ثقافت، علم، اقدار۔ جی، اگر یہ چیزیں کسی بھی شکل میں آگے منتقل ہو جائیں تو سمجھیں کہ اصل چیز بچ گئی۔ اور یہ نسلیں صرف زمین پر نہیں رہیں گی۔ کتاب میں کہکشاں کو آباد کرنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ اگر ہم روشنی کی رفتار کے صرف 1% پر سفر کرنے والے جہاز بنا لیں، جو کہ ایک معقول ہدف لگتا ہے، جی، تو بھی پوری ملکی وے کہکشاں کو آباد کرنے میں تقریباً 30 ملین سال لگیں گے۔ کائناتی پیمانے پر یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو مان لیتے ہیں کہ ہماری ذہین نسلیں پوری کہکشاں میں پھیل گئی ہیں، لیکن وہ توانائی کے ختم ہوتے وسائل کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جب آخری ستارہ بھی بجھ جائے گا تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ یہاں کا ماہر طبیعت فریمن ڈائسن کا ایک شاندار اور ذہن کو گھما دینے والا خیال آتا ہے۔ اچھا؟ ڈائسن نے کہا کہ توانائی بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی رفتار کو آہستہ کر لیں۔ رفتار آہستہ کر لیں؟ مطلب ایک ذہین تہذیب لمبے عرصے کے لیے ہائبرنیشن یا گہری نیند میں جا سکتی ہے۔ وہ صرف تب جاگیں گے جب انہیں کوئی کام کرنا ہو یا سوچنا ہو، اور پھر توانائی جمع ہونے کا انتظار کرنے کے لیے دوبارہ سو جائیں گے۔ تو وہ اپنی زندگی کو وقفے سے جئیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے سب سے بڑا فرق ان کے وقت کے تجربے پر پڑے گا۔ فرض کریں وہ 1 سال کے لیے جاگتے ہیں اور پھر 1 ارب سال کے لیے سو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی سبجیکٹو زندگی میں کوئی وقفہ نہیں آیا ہوگا۔ اچھا، تو ان کے لیے وہ 1 لمحے کا فرق ہوگا؟
بالکل، اس حکمت عملی سے وہ محدود توانائی کے ساتھ لامحدود سبجیکٹو وقت گزار سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی عمر بھلے ہی محدود ہو، لیکن شعور کا تجربہ لامحدود ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ڈائسن کا حساب ہے کہ ایک تہذیب کل اتنی توانائی استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتی ہے جتنی ہمارا سورج صرف 8 گھنٹے میں پیدا کرتا ہے۔ یہ حیران کن ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے ذہن کی حالتیں محدود ہیں، مطلب ہم صرف محدود تعداد میں خیالات سوچ سکتے ہیں، تو لامحدود وقت میں ہم ایک ہی سوچ کو بار بار دہراتے رہیں گے۔ یہ تو ایک بے معنی لافانیت ہوگی نا؟ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہے کہ کائنات اور ذہن بنیادی طور پر اینالوگ ہیں، ڈیجیٹل نہیں۔ اینالوگ مقابلہ ڈیجیٹل، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ایک ڈیجیٹل سسٹم جیسے کمپیوٹر میں محدود حالتیں ہوتی ہیں، 0 اور 1، لیکن ایک اینالوگ سسٹم جیسے ایک پرانے ریکارڈ پلیئر میں نظیراتی طور پر لامحدود حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا ذہن اینالوگ ہے تو یہ لامتناہی مختلف خیالات سوچ سکتا ہے۔ یہ تو صرف زندہ رہنے کی حکمت عملی ہوئی، کیا اس مستقبل کو فعال طور پر بدلنے کے طریقے بھی ہیں؟ کتاب میں چند انتہائی اسپیکولیٹو امکانات کا ذکر ہے۔ ایک ہے کائناتی انجینئرنگ۔ کائناتی انجینئرنگ؟ کیا ہم واقعی ستاروں کو ادھر ادھر کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سائنس فکشن سے بھی آگے کی چیز لگتی ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ ناقابل تصور حد تک مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں۔ ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب شاید کشش ثقل کو استعمال کرتے ہوئے ستاروں کے مدار کو اس طرح تبدیل کر سکتی ہے کہ وہ توانائی کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ؟ ایک اور تصور ریورسبل کمپیوٹیشن کا ہے۔ ہمارے موجودہ کمپیوٹر جب بھی کوئی حساب لگاتے ہیں تو توانائی ضائع کرتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر ایسی کمپیوٹیشن ممکن ہے جس میں توانائی کا کوئی ضیاع نہ ہو۔ اگر سوچنا ایک قسم کی کمپیوٹیشن ہے تو شاید ایک ایسی ذہانت وجود میں آ سکتی ہے جو سوچنے کے لیے توانائی استعمال ہی نہ کریں۔ یہ تمام خیالات بقا کے بارے میں ہیں، لیکن کتاب کا آخری اور سب سے امید افزا خیال منظم پیچیدگی کا ہے۔ جی، آرگنائزڈ کمپلیکسٹی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ کائنات میں بے ترتیبی یا انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کائنات میں پیچیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات ایک سادہ گرم سوربا تھی، پھر ستارے اور کہکشائیں بنی، پھر زندگی جو اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو شاید بے ترتیبی کے قانون کے متوازی ایک اور قانون بھی کام کر رہا ہے۔ پیچیدگی کا قانون؟ بالکل۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی ذہین مخلوق کم وسائل کے باوجود زیادہ سے زیادہ پیچیدہ اور بھرپور تجربات حاصل کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے تجربے کے معیار پر کوئی حد نہیں ہوگی، چاہے توانائی کی مقدار پر ہو۔ یہ بقا کا سب سے خوبصورت تصور ہے، مقدار نہیں، معیار۔ تو آج ہم نے کائنات کے انتہائی دور کے مستقبل کا سفر کیا ہے۔ ایک طرف ایک ایسی دنیا ہے جو ناقابل تصور حد تک خالی، سرد اور تاریک ہے، جہاں مادہ خود بخود بخارات بن جاتا ہے، اور دوسری طرف شعور کی بقا کے لیے حیران کن امکانات ہیں، زندگی کی رفتار کو آہستہ کرنے سے لے کر کائناتی انجینئرنگ تک۔ اور آخر میں یہ امید کہ پیچیدگی خود کائنات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ جی، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اس ایک بنیادی مفروضے پر مبنی ہے کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی، لیکن کیا ہو اگر ایسا نہ ہو؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ان تمام مباحثوں کا انحصار کائنات کے مسلسل پھیلاؤ پر ہے، لیکن اگر کشش ثقل جیت گئی اور کائنات واپس سکڑنا شروع ہو گئی ایک بگ کرنچ کی طرف، تو پھر بقا کی کیا امید ہوگی؟ اس پر غور کرنے کے لیے یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ کتاب کا 9واں باب، لائف ان دا فاسٹ لین، یعنی تیز رفتار زندگی، یہ ایک ایسے مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں کائنات کا پھیلاؤ رک جاتا ہے اور وہ واپس سکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ خیال ہی بڑا دلچسپ ہے کہ انجام آغاز کا بالکل الٹ ہو۔ جی ہاں، اور مصنف کے مطابق یہ عمل بہت آہستگی سے شروع ہوگا، مطلب ابتدائی اربوں سالوں تک تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔
اچھا، کہکشائیں ایک دوسرے کی طرف بہت دھیرے دھیرے بڑھیں گی۔ اس وقت کے ماہرین فلکیات کے لیے بھی اس تبدیلی کو ناپنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو پھر پہلا اشارہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اور واضح اشارہ ہوگا کائناتی پس منظر کی تابکاری، یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے درجہ حرارت میں اضافہ۔ اچھا، یہ وہ روشنی ہے جو بگ بینگ کے بعد سے پھیلی ہوئی ہے؟ بالکل، آج اس کا درجہ حرارت تقریباً 3 کیلون ہے، لیکن سکڑاؤ کے دوران یہ دوبارہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب حالات بہت ڈرامائی طور پر بدلیں گے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب کائنات سکڑ کر اپنے موجودہ سائز پر واپس آئے گی جی، تو اس کا درجہ حرارت 300 کیلون تک پہنچ چکا ہوگا، یعنی تقریباً 27 ڈگری سیلسیس۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا خلا ہی ایک گرم کمرے جیسا ہو جائے گا، اور اس وقت زمین جیسے سیاروں پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ سمندر ابل کر بھاپ بن جائیں گے اور بچنے کے لیے کوئی ٹھنڈی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ پورا خلا ہی ایک بھٹی بن چکا ہوگا۔ جی، اور یہ تو صرف شروعات ہوگی۔ جیسے جیسے کائنات مزید سکڑے گی، درجہ حرارت لاکھوں اور پھر اربوں ڈگری تک۔ ہاں، اربوں ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ ستارے جو اپنی توانائی باہر نہیں نکال پائیں گے، وہ اندر سے گرم ہو کر پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ یعنی تمام مادہ بکھر جائے گا۔ جی، اپنے بنیادی ذرات میں کائنات اپنی تخلیق کے تمام مراحل کو الٹ دے گی، اور آخر میں کشش ثقل ہر چیز کو کچل کر ایک نقطے میں جمع کر دے گی، ایک سنگولیرٹی۔ جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ بالکل، جہاں وقت اور خلا دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہی مایوسی ہوتی ہے، یعنی اربوں سال کی تہذیب، ارتقاء، علم، سب کا انجام بس ایک لمحے میں کچل دیے جانا ہے۔ جسمانی طور پر بچنے کا شاید کوئی راستہ نہ ہو، لیکن مصنف یہاں ایک ناقابل یقین حد تک دلچسپ خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ ہے موضوعی وقت، یعنی سبجیکٹو ٹائم کا تصور۔ موضوعی وقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تجربہ کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کائنات کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، تمام طبعی اور ذہنی اعمال بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ یعنی سوچنے کی رفتار بڑھ جائے گی؟ بہت زیادہ۔ تو اگر کوئی مخلوق اس ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے، شاید خالص توانائی یا کمپیوٹر کی شکل میں، تو اس کے لیے وقت کا بہاؤ بہت سست ہو جائے گا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ مطلب کائنات کے آخری چند منٹ بھی ان کے لیے ایک لامتناہی زندگی کی طرح محسوس ہو سکتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے ذہن میں لامتناہی تجربات، خیالات اور پوری کی پوری تہذیبیں جی سکتے ہیں، جبکہ باہر کی طبعی دنیا ختم ہو رہی ہو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، روشنی کی رفتار کی حد۔ اگر کوئی سپر برین ہے تو اس کے مختلف حصوں کو آپس میں بات تو کرنی ہوگی نا؟ صحیح۔ جب کائنات اتنی تیزی سے سکڑ رہی ہو تو روشنی کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے کا وقت کیسے ملے گا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کا حل کتاب میں کائنات کے غیر یکساں سکڑاؤ کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے۔ یعنی وہ ہموار طریقے سے نہیں سکڑے گی؟ جی، ہو سکتا ہے کہ کائنات مختلف سمتوں میں تھرتھراتی ہوئی مندہم ہو۔ یہ تھرتھراہٹ یا آسیلیشنز نہ صرف مواصلات کو ممکن بنا سکتی ہیں، بلکہ شاید سوچ کے عمل کے لیے توانائی بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ واہ! یعنی ایک امکان یہ ہے کہ کائنات آہستہ آہستہ ختم ہوگی، لیکن شعور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن کتاب میں ایک اور اس سے بھی زیادہ خوفناک منظرنامہ ہے۔ بالکل، اور وہ ہے باب 10 کا موضوع، سڈن ڈیتھ اینڈ ری برتھ۔ اچانک موت اور پنرجنم۔ جی، اس کا تعلق پاس لائٹ کون کے تصور سے ہے۔ ہم کائنات میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ماضی میں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ کیونکہ روشنی کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تباہی روشنی کی رفتار سے ہماری طرف آ رہی ہو تو ہمیں اس کا پہلے سے پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ جی نہیں، ہمیں اس کا علم اسی لمحے ہوگا جب وہ ہم پر آن پڑے گی۔ اور یہ اچانک آنے والی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسٹرائیڈ؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی اور خوفناک ہے۔ کتاب میں ویکیوم ڈکے یعنی خلا کے زوال کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، خلا کا زوال، اس کا کیا مطلب ہوا؟ خلا تو بس خالی جگہ ہے، وہ غیر مستحکم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نظریہ سڈنی کولمن اور فرینک ڈی لوشیا نے پیش کیا تھا۔
ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کا خلا اپنی سب سے نچلی توانائی کی حالت یعنی حقیقی خلا میں نہ ہو، بلکہ ایک جھوٹے خلا میں ہو۔ جی، اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک گیند ایک پہاڑی پر ایک چھوٹی سی وادی میں رکی ہو، اربوں سال سے وہیں ہے، لیکن اس سے بھی گہری وادی قریب ہی موجود ہے۔ اور کسی بھی وقت وہ گیند لڑھک کر اس گہری وادی میں گر سکتی ہے۔ بالکل، کوانٹم فزکس میں ایک عمل ہوتا ہے جسے کوانٹم ٹنلنگ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی لمحے ہماری کائنات کا کوئی ایک نقطہ ٹنل کر کے حقیقی خلا کی حالت میں گر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو اس نقطے سے حقیقی خلا کا ایک بلبلہ بنے گا اور روشنی کی رفتار سے ہر سمت میں پھیلنا شروع کر دے گا، اور اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز فوری طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اس بلبلے کے اندر طبیعیات کے قوانین بالکل مختلف ہوں گے، شاید پروٹون بھی تحلیل ہو جائیں، اور آخر میں یہ بلبلہ خود ایک سنگولیرٹی میں منہدم ہو جائے گا۔ یعنی ایک فوری اچانک کرنچ جس کی کوئی وارننگ نہیں ملے گی۔ مصنفین نے اسے حتمی ماحولیاتی تباہی کہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، لیکن باپ کا عنوان پنرجنم کی بات بھی کرتا ہے۔ اس مکمل تباہی سے نئی زندگی کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر نظریہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مصنفین اسی نظریے کو الٹ دیتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر ایک بہت بڑی کائنات حقیقی خلا کے حالت میں ہو اور اس کے اندر جھوٹے خلا کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بن جائے، تو وہ بلبلہ باہر پھیلنے کے بجائے اندر کی طرف پھولنا شروع کر دے گا اور ایک نئی بچی کائنات بنا دے گا۔ یعنی ایک کائنات کے اندر دوسری کائنات؟ جی، ہماری کائنات سے دیکھنے پر یہ عمل ایک بلیک ہول بننے جیسا نظر آئے گا، جو ایک ورم ہول کے ذریعے اس بچی کائنات سے جڑا ہوگا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلیک ہول ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے بخارات بن کر ختم ہو جائے گا اور اس کا رابطہ ہماری کائنات سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ بچی کائنات ایک آزاد وجود حاصل کر لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی کائنات بھی کسی پچھلی بڑی کائنات کی اولاد ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور شاید مستقبل میں کوئی تہذیب اپنی کائنات کو ختم ہوتا دیکھ کر جان بوجھ کر ایک نئی کائنات بنائے اور اس میں ہجرت کر جائے۔ یہ تو سائنس فکشن سے بھی آگے کی بات ہے۔ جی، یہ قیاس آرائیاں ہمیں کائنات کی نوعیت پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اب دو منظرنامے ہیں، ایک آہستہ دھیکتا ہوا انجام اور دوسرا ایک پل میں مکمل فنا۔ لیکن کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ کائنات کا خاتمہ ہی نہ ہو؟ کتاب کا آخری باب 11 ورلڈز وداؤٹ اینڈ، یعنی ایسی دنیایں جن کا کوئی خاتمہ نہیں، اسی سوال کا جواب تلاش کرتا ہے۔ جی، اور اس میں سب سے پہلے سائیکلک ماڈل کا ذکر ہے۔ یہ بہت پرانا اور دلکش خیال ہے کہ کائنات پھیلتی ہے، پھر سکڑتی ہے اور پھر کسی طرح اچھل کر ایک نئے بگ بینگ کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لامتناہی چکر، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس میں کچھ بہت سنگین مسائل ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سوال، ایسی کون سی قوت ہے جو بگ کرنچ کے وقت کشش ثقل کے خلاف کائنات کو واپس اچھلنے پر مجبور کرے گی؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی قوت نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا مسئلہ ہے تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون، یعنی انٹروپی، جس کا مطلب ہے کہ ہر نظام میں بے ترتیبی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ جی، ہر چکر میں ستارے اربوں سال تک روشنی اور حرارت خارج کرتے ہیں۔ یہ توانائی کائنات میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ ماہر کونیات رچرڈ ٹولمن نے دکھایا کہ اس اضافی تابع کاری کی وجہ سے ہر اگلا چکر پچھلے سے بڑا اور طویل ہوگا۔ اچھا، تو یہ حقیقی معنوں میں ایک جیسا دہرایا جانے والا عمل نہیں ہے، ہر چکر پچھلے سے مختلف ہوگا اور آخرکار یہ سلسلہ بھی ہیراتی موت کی طرف ہی جائے گا۔ جی، اس لیے ایک حقیقی لامتناہی دوری کائنات کا تصور قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر سائیکلک ماڈل کام نہیں کرتا تو لامتناہی وجود کا کوئی اور راستہ ہے؟ کتاب میں روسی ماہر طبیعیات آندرے لنڈے کے ایک نظریے کا ذکر ہے، کیوٹک انفلیشن، افراتفری کا پھیلاؤ۔ یہ بلبلہ کائناتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لنڈے کا نظریہ بہت شاندار ہے۔ ان کے مطابق بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات میں توانائی کی سطح ہر جگہ ایک جیسی نہیں تھی۔ جن علاقوں میں توانائی زیادہ تھیں وہ زیادہ تیزی سے پھیلے اور بہت بڑے بلبلہ کائنات بن گئے۔ ہم بھی ایک ایسی ہی بلبلے میں رہتے ہیں۔
اور یہ عمل اب بھی جاری ہے؟ جی، یہ لامت نہائی طور پر جاری ہے. ہمیشہ نئے بلبلے بنتے رہتے ہیں. تو ہر بلبلے کا اپنا آغاز اور انجام ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام کائناتوں کا مجموعہ، جسے میٹاورس کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری نسلیں اپنے مرتے ہوئے بلبلے سے نکل کر کسی نئے جوان بلبلے میں جا سکتی ہیں؟ نظریاتی طور پر شاید ہاں، لیکن عملی طور پر یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے. ان بلبلوں کے درمیان فاصلہ ناقابل تصور حد تک زیادہ ہے. اور کوئی مسئلہ؟ ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے اپنے بلبلے کے اندر توانائی کی ایک بہت کمزور سطح باقی رہ سکتی ہے، جو اسے اب بھی بہت آہستہ آہستہ پھیلنے پر مجبور کر رہی ہے. اچھا. یہ پھیلاؤ ایک ایونٹ ہاریزان بنا دیتا ہے، بالکل بلیک ہول کی طرح. یہ ایک ایسا جال ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے اسی بلبلے میں قید کر دے گا، چاہے ہم روشنی کی رفتار سے ہی سفر کیوں نہ کریں. یعنی ہر فرار کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے. یہ ہمیں ایک بہت گہرے فلسفیانہ سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے. کائنات کا مقصد کیا ہے؟ بالکل. اگر کائنات کا کوئی حتمی مقصد ہے تو اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے تو شاید اس کا کوئی حتمی مقصد ہی نہیں. یہ ایک گہری کشمکش ہے. کیا ایک با مقصد وجود کے لیے خاتمہ ضروری ہے؟ اگر کوئی کہانی کبھی ختم ہی نہ ہو تو کیا اس کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے؟ دوسری طرف اگر ہر چیز کا خاتمہ ہی ہونا ہے تو اس تمام جدوجہد کا کیا فائدہ؟ تو آج ہم نے کائنات کے انجام کے کئی حیران انگیز منظرنامے دیکھے. بگ کرنچ کی دہکتی ہوئی آگ، ویکیوم ڈیکے کی اچانک تباہی، اور پھر بچی کائناتوں یا لامتناہی بلبلوں کی صورت میں بقا کی ایک مدھم سی امید. یہ تمام نظریات ہمارے تخیل کی حدوں کو چیلنج کرتے ہیں. ان تمام سائنسی قیاس آرائیوں کے بعد مصنف ایک آخری بہت گہرا خیال پیش کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، شاید ہم سب سے زیادہ جس چیز کی امید کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات کا مقصد آخری 3 منٹ کے خاتمے سے پہلے ہماری آنے والی نسلوں پر آشکار ہو جائے. یہ سوچ سائنسی تلاش کو وجود کے حتمی معنی کے سوال سے جوڑ دیتی ہے. شاید علم کا یہ سفر، یہ جاننے کی کوشش ہی بذات خود ایک مقصد ہو، چاہے انجام کچھ بھی ہو. اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو. یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تعلیم کا آپ کا ہم سفر. نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.